یہ اس آئین کے ساتھ ظلم زیادتی پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے بھی کبھی ایسا ہوا؟ دیکھیں ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن آپ کے پہلے الیکشن والی بات پہ میں ایک بات کر کے پھر اس طرف آتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن جاگ گیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. ان کو آج کے پی کے یاد آ گیا کہ جی سیاسی لوگ بیٹھ گئے ہیں. تو جو تماشا بظاہر غیر سیاسی لوگ کر رہے ہیں پنجاب میں، جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، جس طرح لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز کو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، گھروں کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے، بزنسز بند کیے جا رہے ہیں. اگر کسی کا پیٹرول پمپ ہے وہ بند ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے. یعنی کوئی اس کی حد نہیں ہے. جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں، حماد اظہر کہتے ہیں جی اس کا چونکہ وہ نہیں ملا تو ہم نے اس کے باپ کو اٹھا لائے. 20 سال پہلے، 85 سال کی عمر، 20 سال پہلے سیاست چھوڑ دیا. محسن نقوی صاحب ہے ہمارے وہاں پہ چیف منسٹر ہیں پرانے. میرا مطلب ہے کہ وہ غیر سیاسی ہیں، بقول ان کے وہ غیر سیاسی ہیں. وہ لائسنس دے دیے جو یہ سیاسی کر رہے ہیں، جو وہ ان کے سامنے آ گیا. پارلیمان بھی موجود ہے، قانون سازی بھی ہو رہی ہے وہاں پہ، روزانہ کی بنیاد کے اوپر درجنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون پاس ہو رہے ہیں، سینٹ ہو، نیشنل اسمبلی، سب چل رہے ہیں. چوہی صاحب کو بھی ایڈ کرتے ہیں. چوہی صاحب معذرت چاہتا ہوں تھوڑا وقت زیادہ لے لیا. اب لاہور میں آپ کے محترم چیف منسٹر محسن نقوی صاحب بھی ہیں، کے پی کے اندر وہ اعظم خان صاحب ہیں. اب جو ایک جو بات بن رہی ہے، جو وجہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہاں پہ شہر اقتدار کی بات یہ بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ پنجاب بھی چل رہا ہے، خیبر پختونخوا بھی چل رہا ہے، تو اسی طرح 12-13 اگست کے بعد جو ہے موجودہ اگر پارلیمان ختم ہو جائے گی، ہونی تو ہے، اگر تو ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے ورڈ، تو نیشنل اسمبلی کے بعد جو ہے یہ بھی چلتا رہے گا، وفاق بھی چلتا رہے گا. تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ایک مثال بنی ہوئی ہے، اس کو ہم فالو کریں گے. بندہ اپنا کوئی بیٹھ جائے گا، وہ سیاسی یا غیر سیاسی، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ محترم کیا اعتراض بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ محسن نقوی کی جو نگران حکومت ہے پنجاب کی، انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا کہ آپ نے مسلم لیگ این کے لوگوں کے سیمینار کرنے ہیں کالجوں اور اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور وہ کرائے. اس کے بعد 10,000 کے قریب بندہ جو ہے پنجاب میں وہ انہوں نے گرفتار کرایا پولیس. اس اصل میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انتظامیہ اور پولیس، سول سروینٹ اور پولیس فورس، ان کے اندر اپنے بندے مسلط کر کے ان کے ذریعے ایک ایسی سیاست گردی اور اس طرح کا ظلم زیادتی کو رواج دیا ہے کہ اللہ کی پناہ. یہ کوئی پاکستان کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے، اور اب یہ اپنی عرضیاں ڈال رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے مخالفوں کو کچلا ہے، ہمیں وہاں نگران وزیر اعظم بنایا جائے. اور اسی طرح کے ایک اور، اب آپ اگر حیران نہ ہو کہ کسی محسن کا نام نہ آ جائے. اور دوسرا، یہاں احسان رکھنا بھی نہیں چاہیے، احسان رکھنا بھی نہیں چاہیے، پر ظاہر بات ہے کیا کریں جو صاحب. جی نمبر 2 آپ نوٹ کریں، اور شاہین صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ بڑی دلیری سے، جرأت سے، بہادری سے اور قاعدے قانون کے مطابق عدالتوں میں عوام کے حقوق کے لیے، سیاسی آزادیوں کے لیے، جمہوری ماحول کے لیے اور میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور آپ جیسے ہزاروں وکیلوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. لیکن آج بھی صحافی جو ہے غائب ہے، کئیوں پر حملے ہو رہے ہیں. ہمیں دھمکیاں لسٹ جاری کی ہے یہ نون لیگ کے ایک خاتون نے، جس میں ہماری تصویریں لگا کے کہ جی فلاں کو شہید کرا دیا ہے، اب ان کی باری ہے. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہونے ہیں تو پھر یہ بدترین متعصب حکومتیں جو ہے مسلط ہوئی ہیں اور مرکز میں بھی اسی کی تیاری ہو رہی ہے، تو پھر کون سی الیکشن اور کون سا سوال جو کون سا قانون جو ہے؟ شعیب صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اب الیکشن جو ہے آرٹیکل 224 تو بڑا واضح ہے کہ ایک نگراں وزیر اعظم کو بننا ہے، ود ان 60 ڈیز یا 90 ڈیز الیکشن ہونا ہے. ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ تمام تر اختیار جو ہے الیکشن کروانے کا، جو کہ آئین کے اندر بہت واضح ہے، انہوں نے لیٹسٹ جو ہے نئی ترامیم بھی کر دی ہیں، کو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، وہ ڈیٹ جو بھی دے گا. دوسری طرف یہ
کبھی 60 دن کی بات کر رہے ہیں، کبھی 90 دن کی بات کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ 6-8 ہفتے شاید اور بڑھانا بھی پڑ جائے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو یہ اب ہوگا کیا آپ کی نظر میں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے بینگ اے سینئر لائر، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ؟ دیکھیں، 2 غیر آئینی حکومتیں آلریڈی بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، پنجاب میں اور کے پی میں. 90 ڈیز کے بعد تو وہ غیر آئینی ہیں، کوئی کام ان کا انلیگل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، عدالتیں بھی اس پہ خاموش ہیں. اور آج جو کچھ انہوں نے کیا ہے، 20 روپے پیٹرول بڑھا کے 5 پیسے کا اس میں ہمیں مہربانی کر دی انہوں نے، 19.95 روپیز کا بڑھایا. یہ ان کی نیت نہیں ہے الیکشن کرانے کی. میں تو اب اس بات پہ یقین مجھے ہو گیا ہے، ورنہ آپ ایکسپائری آف دی ٹرم ہوتی اور 60 ڈیز میں آپ الیکشن کرائیں. اب 3 دن پہلے ڈیزالو کرنا بھی یہ بے ایمانی ہے، اس لیے کہ تاکہ آپ کو 90 دن مل جائیں، اور 90 دن میں بھی انہوں نے الیکشن نہیں کرانا. مجھے بتائیں، جب یہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے، ان کے اپنے جو الفاظ ہیں کہ جی 90 ڈیز کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے الیکشن کرائیں یا 60 دن جو بھی ہے، لیکن اگر اس کے بعد نہ کرائیں تو کوئی فرق نہیں ہے، جب چاہیں کرا لیں. آپ کا راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر کہتا ہے 10 سال بھی نہ کرائیں تو کوئی غیر آئینی حرکت نہیں ہے. تو آپ نے اگر آئین کی روح تو یہ کہتی ہے نا کہ کوئی بھی امور مملکت ہوں وہ آپ نے منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام پانے ہیں. اگر آپ نے منتخب نمائندوں کے ذریعے نہیں کریں گے تو سارا انکانسٹیٹیوشنل یہ سیریز آف ایکٹس ہوگا. اگلا سوال یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو بھی اعتراض آتا ہے ہم عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں، آپ کی پٹیشنز ہوتی ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے پٹیشنز ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، ہم جا کے وہاں پہ جواب دیتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں کہ یہ ہمارے دلائل ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کے پی میں ڈیلے کیا، جس کی وجہ سے پنجاب میں ڈیلے کیا، اگر ضرورت پڑی تو یہاں پہ بھی ڈیلے کرے گا. تو یہ جو آئین ہے، یہ جو بیچارہ آئین ہے، اس کی عملداری جو کس نے کروانی ہے؟ چودھری غلام حسین یا خاور گمن صاحب؟ تو ہمارے پاس تو اتنے اختیارات نہیں ہیں. عدالتوں نے اور اداروں نے کرانی ہے. عدالتوں نے آپ کے سامنے 1 مارچ کو فیصلہ دیا کہ ود ان 90 ڈیز الیکشن کراؤ. 30 اپریل کی ڈیٹ فکس ہوگی پنجاب کی. وہ فیصلہ آج بھی فیلڈ میں موجود ہے لیکن ہوا میں اڑ گیا ہے، کاغذوں کی طرح پینڈنگ ہے. اب یہ سپریم کورٹ کو آج بھی میں نے کہا ہے، واحد فورم ہے، آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر آج آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، چونکہ آپ نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، یہی الفاظ میں نے کہے، آپ نے تحفظ دینا ہے، یو آر دی اونلی انسٹیٹیوشن. اور ورنہ اس افراتفری، انتشار اور فرسٹریشن کو کوئی اور رخ مل جائے گا. اور ہم نے اگر رول آف لا، آئین کی بحالی اور قانون کی بالادستی کے لیے عدلیہ نے اور وکیلوں نے کام نہ کیا تو پھر کوئی سیگمنٹ آف دی سوسائٹی سٹینڈ نہیں کر پائے گا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے فیصلے کر دیے، آج جس نے عمل درآمد نہیں کیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر سپریم کورٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ایکشن نہیں لیتی تو پھر کل سوال اٹھے گا. مورخ یہ ضرور لکھے گا تاریخ میں کہ ٹھیک ہے، عمرتا بندیال صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، تمام تر پریشرز کے باوجود اس نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں، لیکن اس کی عمل درآمد بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر عمل درآمد نہیں کر سکتے تھے تو پھر مجھے بتائیں ایک عام آدمی کے اوپر عمل درآمد کیسے کرائیں گے؟